انتظامیہ کو بالخصوص صد مبارکباد، اور اس مسجد کی تعمیر کے اندر جو کنسٹرکشن کا کام ہوتا رہا، خصوصی طور پہ جو نگرانی کرتے رہے اور جو وقت دیتے رہے، حاجی محمد امین صاحب، ان کا ایک کلیدی کردار رہا ہے۔ اور جو مستری اور مزدوروں نے کام کیا، جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا، تو سب لوگ مبارکباد کے لائق اور قابل تحسین ہیں ان کی کوششیں، کیونکہ یہ بڑے تاریخی لمحے ہیں اور یہ مسجدیں ہمیشہ آباد رہتی ہیں، اور آنے والے وقتوں کے لیے یہ 100 سالوں تک اس مسجد کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ اس میں مزید کوئی موڈیفیکیشن کی جائے، کیونکہ یہ اس انداز سے تعمیر کی گئی ہے، اس کی ہائٹ اور اس کی وسعت اور اس کے سارا سٹرکچر اس انداز سے ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ صدیوں تک چلے گی، اور مسجدیں تو ہمیشہ انشاءاللہ اللہ کے گھر آباد رہتے ہیں۔ تو جس نے جس انداز سے بھی اس مسجد کی تعمیر میں کوشش کی ہے، اجر دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان تو کچھ نہیں کر سکتا۔ جس نے کی ہے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اور خصوصی طور پہ جو چندے کی کاوش کے لیے امام صاحب، حاکم صاحب اور حافظ محمد ممتاز صاحب نے صبح و شام لوگوں کو جگایا، ان کی بھی کاوش بڑی قابل تحسین ہے۔ تو سب کی کوششوں کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو پچھلا جمعہ المبارک پہ مسجد کا افتتاح ہو چکا تھا، لیکن میری کچھ مجبوری تھی تو میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، اور باقی ماشاءاللہ پیر سید فیض الحسن گیلانی صاحب نے خصوصی طور پہ برکت کے لیے دعا فرمائی تھی اور مسجد کا افتتاح ہو گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح نمازی بھی بنا دے، کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، مسجد تو پل بھر میں بنا دی ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو پل بھر میں بنا دی ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نمازی بھی بنا دے، اور جو اصل مقصد ہوتا ہے مسجد کا کہ عبادت اور اللہ کی رضا کے لیے یہاں پہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، تو وہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح نمازی بن جائیں۔ تو آج کا موضوع جو ہے وہ ہے امت مسلمہ کے اتحاد کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مل کر سب اکٹھے ہو کر، جمیعاً اکٹھے ہو کر، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، تفرقے، گروہ، مختلف جماعتیں نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ اذ کنتم اعداء، جب تمہارے دلوں کے اندر کدورتیں تھیں، نفرتیں تھیں، تمہارے دلوں کے اندر دشمنیاں تھیں، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا، اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کو ملا دیا۔ فاصبحتم بنعمتی اخوانا، تو تم لوگ اللہ کی نعمت سے، اللہ کے کرم سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پہ موجود تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا، آگ میں گرنے سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ شاید کہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر، یہ سورہ آل عمران ہے اور 103 نمبر آیت ہے، کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بالکل واضح فرما دیا۔ یہاں سے عموماً پیغام فرقہ واریت کا تو دیا جاتا ہے مسجد کے سٹیج سے، ممبر رسول سے، عموماً دیکھا گیا ہے، یا دیگر جگہوں پہ سیاسی لیول پہ دیکھا جائے، ملی لیول پہ دیکھا جائے، ملکی لیول پہ دیکھا جائے، ہر ایک کوئی جماعت کی بات کرتا ہے، اپنے گروہ کی بات کرتا ہے، اپنے مسلک کی بات کرتا ہے، لیکن کبھی اس
آیت کو پڑھ کے بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہ الامت ہیں اور جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا جن کے بارے میں ان کے فقہ کے حوالے سے خصوصی طور پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی، تو وہ روایت کرتے ہیں کہ جو حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ کتاب اللہ حبل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم اللہ کی رسی ہے، الممدود من السماء الی الارض، جو آسمان سے زمین تک اللہ رب العزت نے لٹکائی ہوئی ہے۔ گویا اللہ نے آسمان سے زمین پہ جو قرآن اتارا یہ اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی قرآن کی طرف آؤ، قرآن کا جو پیغام ہے اس کے اوپر عمل کرو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، بلکہ آپس میں اتحاد و اتفاق کی بات کرو، محبت کی بات کرو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو۔ امت مسلمہ کو فرمایا کہ پوری امت مسلمہ ایک امت بن جائے اور بھائی بھائی بن جائے۔ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سب لوگ، تمام لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، مسلکوں میں نہ بٹو، آپس میں الگ الگ جو جماعتیں ہیں ان میں نہ بٹو، پر ایک ہی جماعت ہے مسلمان، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ رب العزت نے تمہارا نام کوئی الگ نہیں رکھا، تمہارا نام تو صرف اللہ رب العزت نے مسلمان رکھا ہے۔ یہ تو پھر ہم آگے اس انداز سے بڑھ چکے ہیں کہ کہیں بریلوی ہے، کہیں دیوبندی ہے، کہیں اہل حدیث ہے، کہیں سنی ہے، کہیں شیعہ ہے، کہیں پہ کیا کیا فرقے بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے تو کوئی فرقہ نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہاں فرمایا ہے کہ یہ سنیوں کا یہ مسلک ہے، دیوبندیوں کا یہ مسلک ہے، جی یہ بریلویوں کا یہ مسلک ہے، اہل حدیث کا یہ مسلک ہے، کہیں بھی نہیں فرمایا۔ یہ برے صغیر پاک و ہند کے بریلی ایک شہر کا نام ہے، دیوبند ایک شہر کا نام ہے، ان علماء کی وجہ سے، اپنے بزرگوں کی وجہ سے نام رکھ لیے گئے، ورنہ کہیں بھی یہ نہیں حکم کہ آپس میں تفرقوں میں پڑھو، بلکہ اللہ رب العزت کو کیا پسند ہے کہ ہم لوگ اکٹھے مل کر ایک قوم بن جائیں، ایک قوم بن جائیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں پوری امت مسلمہ کیوں جدا جدا ہونے کی وجہ سے، فرقوں میں بٹنے کی وجہ سے، الگ الگ ہونے کی وجہ سے، آج یورپ، امریکہ، غیر مسلم، اسرائیل اور عالم کفر جو متحد ہو کر مسلمانوں کو چون چون کے مار رہا ہے، اور مسلمانوں کے پاس سوائے معافیاں مانگنے کے، کمزوریاں دکھانے کے، اپنے مفادات ڈھونڈنے کے کچھ بھی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ پوری دنیا کے اوپر دیکھیں، آج میں دیکھ رہا تھا نیٹ کے اوپر، پوری دنیا کی آبادی 2 ارب سے بھی تجاوز کر چکی ہے، اور پوری دنیا کی آبادی جس کے اندر وہ 7 بر اعظم ہیں، اتنے بڑے اعظم، کہیں ایشیا ہے، کہیں یورپ ہے، کہیں کہ امریکہ ہے، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، آسٹریلیا، اور کتنے بڑے بر اعظم، پورے 7 بر اعظموں پہ دنیا کے اوپر آبادی پھیلی ہوئی ہے، اس میں سے مسلمان 2 ارب سے بھی تجاوز کر چکے ہیں۔ اتنی بڑی قوم، اتنی بڑی مسلم آبادی، اور پوری دنیا کے اوپر دیکھیں مسلمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا کہ مسلمان ایک قوم ہے، جسد واحد کی مانند ہے، لیکن ہم تو ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانے سے بھی ہمیں تو وقت نہیں ہے، لیکن کفر والوں نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمانوں کو ہم نے الگ الگ کر دیا ہے، اب ان کے فرقے بن گئے ہیں، اب ان کو مارنا بڑا آسان ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا کے اوپر کون سا ایسا مسلمان ملک ہے جو محفوظ ہے؟ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگر ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی، اتنی ہمت ہوتی، اتنی اسلامی جرأت اور اسلامی غیرت ہوتی تو سامنے آتا، اور کوئی بھی اتحاد کی بات نہیں کرتا، کوئی بھی عالم اسلام کے اتحاد کی بات نہیں کر رہا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی آبادی 2 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، 2 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، اور
24% بنتی ہے پوری دنیا کی آبادی کا۔ 24% پوری دنیا کی آبادی اگر دیکھی جائے تو ان میں سے 24% مسلمانوں کی آبادی، اتنی بڑی آبادی، اور باقی عالم کفر الگ، لیکن اتنا بڑا بلاک 57 اسلامی ممالک ہوں، اور آپس میں اتحاد کی بات کی جائے تو ہم ایک ملک کے اندر کیا، ہم ایک معاشرے کے اندر بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہم ایک مسجد کے اندر اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہمارے اندر نفرت اتنی بھر چکی ہے، ہم پھر کس قدر کیسے امت مسلم امت واحدہ بن کر عالم کفر کا کیسے مقابلہ کریں گے جب ہم ایک مسجد کے اندر بھی اکٹھے نمازی نہیں بن سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، دوسرے مسلمان کے لیے جگہ نہیں ہمارے دل کے اندر۔ اللہ کا فرمان تو یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو، قرآن کو، اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، لیکن ہم اپنے اللہ کے قرآن کو، اللہ کے فرمان کو ہم نے پسے پش ڈال دیا ہے۔ آج مسجد کے ممبر سے بھی یہ پیغام جاتا ہے کہ ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، لیکن یہ بات نہیں کی جاتی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب کو ایک اسلام کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال یہی رونا رہتے رہے اور فرمایا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، دین ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ آج سے دیکھیں کیسے 100 سال پہلے علامہ اقبال یہ بات ہمیں بتا کے گئے ہیں اور کتنا عمل کیا ہے۔ وہ بھی اس وقت یہی بھانپ چکے تھے کہ آج مسلمان اگر دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر اختلاف ہے، ہمارے اندر نفرت ہے، ہمارے اندر عداوت ہے۔ کہیں بھی کسی لیول پہ دیکھ لیں دنیا کے اندر، جب بھی کوئی جماعت بناتا ہے اس جماعت کے اندر وہ اتحاد کی بات کرتا ہے۔ کسی ادارے کے اندر دیکھ لیں، کوئی ایک چھوٹا سا ادارہ ہو، اس کے اندر ملازمین کو جو سربراہ ہوتا ہے وہ اکٹھا رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر آپس میں نفرت پھیل گئی تو پھر یہ شیرازہ بکھر جائے گا، ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہم دیکھیں تو مسلمان ایک گروہ ہے، مسلمان ایک گروہ ہے، ہمیں اکٹھا نہیں رکھا گیا، ہمیں یہ ایک کفر کی، عالم کفر کی سازش سے ہمیں الگ الگ کر دیا گیا، ہمارے دلوں کے اندر نفرت پیدا کر دی گئی، اور عالم کفر یہ کام کرنے کے اندر کامیاب ہو گیا، اور آج دنیا کے اوپر وہ راج کر رہا ہے۔ اس نے ٹیکنالوجی کے اندر بھی آگے سبقت لے گیا، مسلمانوں کو اس نے آپس میں لڑانے کے اوپر رکھا۔ دیکھیں ساتھ والا ملک، ہمارا پڑوسی ملک بھارت کے اندر، وہ چاند کے اوپر پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے، چاند پہ پہنچ چکا ہے، اور اس کے اندر زیر آب ٹرینیں چلانے کی اس نے ابھی افتتاح کرنا ہے کہ زیر آب یعنی پانی کے نیچے سے، سمندر کے اندر سے ٹرینیں چلانے کی باتیں کر رہا ہے، اور کتنی ترقی کر چکا ہے۔ اور ہمارے ملک میں دیکھیں آپس میں آج بھی مناظرے ہو رہے ہیں، جس طرح ہلاکو خان آیا تھا تو مسلمان اس بات کے اوپر مناظرے کر رہے تھے کہ سوئی کے جو پیچھے نکا ہوتا ہے اس کے اندر سے اونٹ گزر سکتا ہے یا نہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، ایسی باتوں کے اوپر مسلمان اس وقت بھی مناظروں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے کرتے ہوئے، دوسرے کو مات کرنے کے لیے، اپنا علم اور اپنا رول جمانے کے لیے، دوسروں کو مات کرنے کے لیے آپس میں مذہبی مناظرے کرتے ہوئے تھے۔ اس وقت مسلمان مناظرے کر رہے تھے، ادھر سے ہلاکو خان کی فوجیں آئیں، مسلمانوں کو تہس نہس کر کے راکھ کر دیا، اور مسلمانوں کے ایک بہت بڑا علم کا ذخیرہ سمندر کے اندر، دریا کے اندر بہا دیا، اور دریا کا جو پانی تھا وہ مسلمانوں کی کتابوں کی سیاہی سے کالا ہو گیا تھا، جو مسلمانوں نے اتنی صدیوں سے وہ کتابیں تیار کی تھیں۔ تو ادھر سے اس نے آ کے ہلاکو خان، چنگیز خان نے مسلمانوں کے اوپر ایسے وار کیے تھے کہ مسلمان آگے سے پھر کھڑے نہ ہو سکے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عالم کفر سائنس اور ٹیکنالوجی کی دوڑ کے اندر کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک چاند پہ پہنچ چکا ہے، انڈیا جسے اب بھارت کہتے ہیں، اور آج بھی ہمارے ملک کے اندر مناظرے ہو رہے ہیں۔
اور مناظرے جی فلاں جی مرزا صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر عالم ایک دوسرے کو کافر ثابت کرنے کے لیے، غلط ثابت کرنے کے لیے. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم سارے لوگ چاہے علماء ہیں جو بھی ہیں، ہر ایک اپنا موقف ہر کوئی پیش کرے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ نفرت نہیں پھیلانی چاہیے. جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. وہ اختلاف کیا ہے کہ جس طرح دین کے ایک اصول ہیں کہ بنیادی باتیں ہیں اور ایک فروع ہیں، آگے جس طرح ایک بنیاد ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے اور ایک شاخ ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو جس طرح درخت کی ایک جڑ ہے، جڑ سب کی ایک ہے، قرآن ہے، اللہ کا دین ایک ہی، سب کا نبی دین بھی، ایمان بھی ایک، سب کا دین بھی ایک ہے. سب کہتے ہیں اسلام ایک ہے، سب کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کا نبی مانتے ہیں. اور یہ جب یہ چیزیں بنیادی ساری ایک جیسی ہیں، ہاں فروعات میں جو آگے شاخیں ہیں، کوئی کہتا ہے جی انگوٹھے چومنے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں چومنے، ہاں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کوئی کہتا ہے جنازے کے بعد دعا مانگنی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں مانگنی، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، دلائل دے سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بندہ کسی کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دے اور کسی کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھے اور ایک دوسرے کو ایسا چھوٹا سا فرقہ بنا کے بیٹھ جائے. حالانکہ اسلام میں اس طرح فرقہ باریت کی کوئی گنجائش نہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ نے تو فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، آپس میں امت مسلمہ ایک جستے واحد کی مانند فرمایا، ایک جسم کی مانند ہے. ہاں اختلافات ہو سکتے ہیں، اس اختلاف کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رحمت ہے. کہ جب ہم کہتے ہیں نہیں ایسے ہونے، قرآن فہمی کے انداز میں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھنے کے انداز میں امام ابو حنیفہ نے الگ سمجھا، امام مالک نے الگ سمجھا، ان کا مسلک بن گیا. امام ابو حنیفہ نے اپنی فقہ ترتیب دی، ان کا مسلک بن گیا. یہ فقی سارے امام حق پر تھے، سب اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بھی حق پہ تھے، امام مالک بھی حق پہ تھے، امام احمد بن حنبل بھی حق پہ تھے، اور یہ سارے امام شافعی رحم اللہ علیہ مجمعین، سارے ائمہ مجتہدین حق پر تھے. ہاں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو انہوں نے مدون کیے فقہ، ان فقہ جو مختلف اپنے انداز سے انہوں نے سمجھا مسائل کو، فقہ کو جس انداز سے انہوں نے سمجھا اس انداز سے انہوں نے مسائل مرتب کر دیے. تو یہ علماء مجتہدین محققین اور فقہائے کرام کی سمجھ ہے، جو جس انداز سے اس کو سمجھ سکا، جو بھی جس کی پیروی کرتا ہے وہ حق پر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تکفیر کے، کفر کے فتویٰ لگانا شروع کر دیں اور امت مسلمہ کو فرقوں میں بانٹ دیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اوپر مسلمان فرقوں کی دلدل میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں، عالم کفر چن کے مار رہا ہے. کہیں پہ ایران کی حالت دیکھ رہے ہیں، افغانستان کی حالت دیکھ لیں، اور شام و عراق کے اندر دیکھ رہے ہیں عالم کفر نے کیا کیا. اور آج فلسطین کے اندر دیکھ لیں کس انداز سے، کتنی بے دردی کے ساتھ، کتنے ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں. وہ تصویریں، وہ ظلم کی داستانیں ہم سے دیکھی نہیں جاتی. انسان اگر دل رکھتا ہے تو قلب میں سوز، دل میں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیام محمد کو تمہیں پاس نہیں. تو وہ دل کے اندر اگر احساس ہو تو انسان رحم کا جذبہ اگر رکھتا ہے تو کوئی بھی انسان یہ دیکھ نہیں سکتا. معصوم بچوں کے اوپر بمباری، اسپتالوں کے اوپر بمباری، اور کتنا ظلم و ستم کہ انسان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے. لیکن دیکھے 57 اسلامی ممالک ہیں، 2 ارب سے زیادہ مسلمان دنیا کے اوپر ہیں، اور جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت ایک جسم کی مانند ہے، اور جس کی مثال اخوت کی مثال دیکھنی ہے تو وہ جو آقا علیہ الصلوۃ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم ایک وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، کہ اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، تمہارے اندر نفرتیں تھیں. عرب کی حالت کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. اس انداز سے ان کی نسلیں تباہ ہو رہی تھیں، قتل و غارت، کشت و خون کے اندر وہ ایسے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے کہ ایک دوسرے خاندانوں کی دشمنیوں میں تلواریں نیام سے باہر آتی تھیں اور نسلوں کی نسلیں تباہ ہو رہی تھیں. تو اللہ رب العزت نے کرم کیا اور اسلام کو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا، رحمت للعالمین کو بھیجا، قرآن کو بھیجا. فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو بھی یاد کرو.
کہ تم اذ کنتم اعدان، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تو اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی. وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان رہتے تھے وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، شیر و شکر ہو گئے. جو مختلف قبائل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے تھے وہی قبائل اوس و خزرج آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں. مہاجرین آتے ہیں مکہ سے مدینہ کی سرزمین پر ہجرت کرتے، اپنا گھر بار بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر، تو وہاں پہ انصار مدینہ کیسا استقبال کرتے ہیں، اپنا گھر بار سب کچھ اپنے بھائیوں کے لیے لوٹا دیتے ہیں. وہی محبت تھی، اسلام تھا، اخوت تھی. اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے. اخوت پیدا کر دی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. قرآن نے، اللہ نے اسلام کی نعمت بھیج کر سب کے دلوں میں محبت پیدا فرما دی. فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا، اللہ کی نعمت سے، اللہ کے کرم سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے کنارے، آگ کے گڑھے کے کنارے کے اوپر موجود تھے کہ اللہ رب العزت نے کرم کیا. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تمہیں اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اسی انداز سے اللہ رب العزت اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے، رہنمائی مل جائے. اللہ رب العزت نے کیسے خوبصورت انداز میں منظر کشی کی ہے کہ مسلمان امت واحدہ ہیں، وہ نفرتیں کدورتیں یہ ختم کر دی ہیں اسلام نے آ کر. اور پہلے مختلف قسم کی قبائلی تفاخر ہوتا تھا، کوئی قبیلوں کے اندر بٹا ہوا تھا، کوئی اپنا قبیلہ کہتا، کوئی گورے اور کالے کے چکر میں پڑا ہوا تھا، کوئی اپنے قبیلے کے اوپر فخر کر رہا تھا، کوئی عربی اور عجمی کے اوپر فخر کر رہا تھا. اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے آ کر سارے جو فرق ہیں وہ ختم کر دیے. اور فرمایا آخری خطبے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج تمہارے سارے فرق ختم ہو گئے ہیں. کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، سارے برابر ہیں. اور امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر، دنیا کی جس کونے کے اندر بھی ہے وہ بھائی بھائی ہے. وہ الگ بات ہے کہ آج ہماری غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہے اور ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے اوپر بمباریاں ہو رہی ہیں اور آج امت مسلمہ سو رہی ہے. کوئی اتفاق کی بات نہیں کرتا، کوئی اتحاد کی بات نہیں کرتا. اسرائیل کے وزیر اعظم کہتا ہے کہ جب تک ہمارے اہداف مکمل نہیں ہوں گے ہم اس وقت تک بمباری جاری رکھیں گے، اور مسلمان آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے. یہ امت مسلمہ کے اوپر بڑا کڑا وقت ہے. اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمیں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.